جناب اسپیکر، میں چونکہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اپنی جو سپیچ کی ہے وہ دو حصوں میں ہے جناب، دو حصوں میں ہے سر، میں دونوں جی پلیز جو اس کے پارٹس ہیں ان پہ میں بات کروں گا، کیونکہ ایک تو انہوں نے ہمیں سیاسی لیکچر دیا ہے، ڈائریکٹ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں، دوسرا انہوں نے امینڈمنٹس پہ بھی تھوڑی بہت بات کی ہے، پورے ہاؤس کو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، چاہے وہ ٹریری بینچز سے ہیں، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسک بھی بجائے گئے تو میرے خیال میں جلدی ترقی کر جائیں گے سر۔ بات یہ ہے سر، اب یہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب فرما رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آج دن تک جو قانون بنے ہیں، جو بل یہاں سے پاس ہوئے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی ہے سر؟ اس کے جو آرٹیکلز ہیں یا اس کی جو روح ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں سیاسی طور پہ بتا دوں، ایک مثال میں دے دوں گا۔ جس طرح اے ٹی سی کی انہوں نے بات کی ہے، اس وقت یہ موجودہ وقت جب ہم ادھر بات کر رہے ہیں سر، اس وقت ہائی کورٹ بے باس ہے چیف منسٹر کے آگے، 4 دفعہ سمری جا چکی ہے ہائی کورٹ سے، اور اے ٹی سی کے ججز نہیں اپوائنٹ ہو رہے سر۔ آپ دیکھیں یہ اختیارات کا ناجائز فائدہ ہے۔ اے ٹی سی کے ججز کیوں نہیں اپوائنٹ ہو رہے؟ اس لیے نہیں اپوائنٹ ہو رہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بوگس ورکرز پہ، ریپریزنٹیٹو پہ اور لیڈرز پہ کیس ہے سر، اسی لیے نہیں ہو رہے سر۔ میں یہ جواب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح جب اس طرح انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ اے ٹی سی کے ججز پنجاب گورنمنٹ ود دا کنسلٹیشن آف چیف جسٹس مقرر کرتی ہے، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے ورکرز، ہمارے جتنے ریپریزنٹیٹو ہیں، بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں، اور ان کا اس وقت ججز نہیں سر مقرر ہو رہے۔ ایک تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ جب آپ امپلیمنٹیشن کرنے آتے ہیں تو اس وقت جناب یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ دوسرا، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے قانون خود بنائیں۔ بالکل ہم لیجسلیٹر ہیں، ہمیں اپنے قانون خود بنانے چاہیے اور ہم بنا بھی رہے ہیں سر۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اسپیشل پروسیکیوٹرز نہیں لگائے گئے ہمارے کیسوں پہ؟ جب ہمارے 9 مئی کے کیسز آئے ہیں تو کیا راتوں رات نہیں بلایا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس میں تمام پنجاب کے پروسیکیوٹرز کو کہ آپ آئیں اور آ کے ان کے کیسز کو فیس کریں؟ اور انہوں نے پوری لسٹیں دی ہیں کہ ان بندوں کے چلان آپ نے سبمٹ نہیں ہونے دینے۔ سر یہ کیا مس یوز نہیں ہے سر؟ اسی طرح کے مس یوز ہوں گے جب آپ ایک کام کرنے جائیں گے اور اسی طرح کریں گے کہ اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے گا اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے اور اس کی مثالیں دیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ایک مثال بنے ہیں۔ واقعی کوئی شک نہیں، جو انہوں نے 2-3 آنریبل ججز کے نام لیے ہیں، وہ آنریبل ججز مثال تھے۔ لیکن سر اگلی بات، یہ تمام تر باتیں کریں، کون ڈٹرمن کرے گا ان چیزوں کو؟ سر یہ ایک اور کالے قانون کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کوئی قانون کی مس یوز کا استعمال یا کوئی نشانہ بنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کوئی نہیں بنا۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کا لیڈر عمران خان اور ان کے باقی لیڈران بنے، ہمیں پتہ ہے جو ہمارے ساتھ ایسے قانونوں کا انہوں نے مس یوز کیا ہے۔ میں ان کو بے شک ان کی خواہش ہو آپ جتنی مرضی ترقی دے دیں، سر مجوزہ یہ قانون ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں آپ فریڈم آف سپیچ کی طرف جائیں تو آپ کا نو کمنٹس آف جو آپ کے سیکشن 12 ہے وہ ٹوٹل آپ کا آرٹیکل 119 کے مخالف جا رہا ہے۔ سر جب آپ ججز لگائیں گے، آپ نے اس میں رکھا ہوا ہے جو ججز کی آپ کی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ آف ٹریبونل ہے، اس میں اگر آپ سر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا جو کوالیفائڈ وکیل ہوگا اس کو کون نامینی کرے گا؟ ود دا کنسلٹیشن آف ہائی کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ۔ لیکن پینل کون دے گا سر؟ پینل دینا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حال ہوتا ہے سر، یہ
اگر آپ اس کی ایک ایک بات پہ جائیں اور آپ اگر قانون شہادت پہ جائیں جس طرح فرما رہے ہیں سر، آپ مکان کے کرائے کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس معاملے سے. سر بات کو آپ کمپیریزن تو دیکھیں کہ رینٹ جو آپ کا رینٹ کا قانون ہے اس میں کہتے ہیں قانون شہادت اپلائی نہیں ہوتا سر، اور آپ اس کالے قانون کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں جہاں آپ کا بلوچستان کا بندہ وہاں پہ کوئی کمنٹس دیتا ہے تو آپ یہاں پہ پرچہ کرا کے اس غریب آدمی کو ادھر سے پکڑ کے لے آئیں. ہم تو یہ بھگت رہے ہیں سر. جی نو کراس ٹاکس پلیز. جی دس از حسان. No, Sir. Not at all. I was not expecting from this from you at all. سر قانون شہادت کا جس طرح فرما رہے ہیں، اچھا اس کے بعد سر جو اس کی فائنز ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ہر کمنٹس میں 50,000 روپیہ ہے. جو غریب آدمی ہوگا اس کو پھر 9 مئی میں ڈال دیں. جو غریب آدمی 50,000 نہیں دے سکتا ساتھ یہ بھی شامل کر لے کہ وہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو ڈال دیں. سر بات یہ ہے کہ مس یوز کر رہے ہیں، اور آپ لا نوئنگ ہیں. آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے زیادہ اچھا کوئی قانون کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. میرا آپ کے ساتھ ٹائم گزرا ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ اس کو اسپیشل کمیٹی کی طرف بھیجنے میں کیا دشواری ہے، کیا اتنی جلدی پڑی ہے کہ ہم نے آج رات 12 بجے سے پہلے یہ کالا قانون ہم نے پاس کرنا ہے. دیکھیں سر، لوکل گورنمنٹ کا میں خود بھی ممبر رہ چکا ہوں کمیٹی کا. یہ آنریبل منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، پچھلی دفعہ ہم اکٹھے ممبرز تھے. ہم نے تو آپ بھی سر تھے اس میں، تو ہم نے تو 2 مہینے اس کمیٹی اس قانون کو بناتے ہوئے لگا دیے تھے. 13 اور 14 میں جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ بنا تھا پوری سول سوسائٹی کو بلایا گیا تھا. سر اس کے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، اپنی اسپیشل کمیٹی میں شامل کروائیں. اس طرح نہ کریں کہ یہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہمیں آ کے لیکچر دے دیں اور ہم ڈیسک پہ جانا شروع کر دیں اور ہم کہیں جی واہ وہ پڑھا لکھا لیکچر دے کے چلے گئے. قانون لاہور سے باہر بھی ہے. قانون سر میاں والی اور رحیم یار خان اور بھاول نگر پہ بھی یہ اپلائی ہونا ہے. یہی قانون آپ نے اپلائی کرنا ہے ایسے بندے کو جس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. تو کم از کم آپ ان لوگوں کو تو شامل کریں. یہ کمیٹی ایک بن گئی، اس کمیٹی میں ہمارے تو سر ممبر گئے ہی نہیں. ہم تو پہلے بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن چونکہ ہم نے 8 فروری کا الیکشن ہم نے بطور احتجاج لڑا، ہمارے پرپوزر اسکینڈر سب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد جتنے الیکشن ہم نے لڑے وہ بطور احتجاج لڑے. اور یہ جو ہم نے امینڈمنٹ بھی دی ہیں یہ ہم نے بطور احتجاج دی ہیں تاکہ ٹیری بینچز کے یا ہمارے منسٹر صاحب کو یہ نہ ہو کہ ہم نے کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں دے سکے. یہ ہم نے بطور احتجاج امینڈمنٹس دی ہیں. سر یہ ہم نے ضمیر جگانے کے لیے امینڈمنٹس دی ہیں. یہ ہم نے امینڈمنٹس کو خوشی سے نہیں دی تاکہ پورے پنجاب کو پتہ چلے. میری جناب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کالے قانون کو آپ باندھ سکتے ہیں. واحد آدمی مجھے آپ پہ امید ہے کہ اس کو دوبارہ اسپیشل کمیٹی میں بھیج دیں، کمیٹی کو دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں. اور ہمارے یہ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت اچھا بول لیتے ہیں، تیاری بھی اچھی کر کے آئے ہوں گے، لیکن ان کو بھی یہ بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو دا لا اسمبلی میں بات کریں. اس پورے ہاؤس کو جو 12.5 کروڑ کا ہاؤس ہے اس کو لیکچر نہ دیں. جناب تھینک یو ویری مچ. جی جناب احمد خان صاحب. جناب اسپیکر، کوشچن نمبر ہے 121، آنسر ٹیکن ایز ریڈ. میں سر اس میں یہ بے کا اس کا میں سپلیمنٹری ہے سر، اس میں 1206 کنال بتائی گئی ہے سر. تو اس میں کیا یہ منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ 1206 کنال اس وقت قبضہ بھی میانی صاحب میں پورا ہے یا 1206 کنال کاغذوں میں تو ہے جناب لیکن اتنا قیمتی رقبہ ہے، تو کیا یہ ان کو کنفرم ہے کہ 1206 کنال پہ ہی قبضہ ہے جناب؟ جناب منسٹر صاحب. جناب اسپیکر، بالکل یہ 1206 کنال رقبہ ہے جی میانی صاحب قبرستان کا. اور جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ایسا کوئی قبضے کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر کوئی ہے تو اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بتاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایکشن کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ 1206 کنال جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. جناب خان صاحب. سر میں اس میں عرض کروں گا، اگر یہ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پھر میرا سپلیمنٹری تو کنسیڈر نہیں ہوگا سر. میں انفارمیشن دے رہا ہوں سر. تو
اس وقت سر میں چونکہ میرے پاس بھی یہ محکمہ رہا ہے پچھلے ٹینور میں، اس وقت 911 کنال پہ ان کا قبضہ تھا لوکل گورنمنٹ کا، باقی انکروچمنٹ تھی. تو ہم نے بھی کوشش کی. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ کوشش کر کے اپنا 1206 کنال رقبہ پورا کریں. اس کی میوٹیشن آپ کے نام ہوگی، لیکن کوئی انلیگل انکروچز بیچ میں ہوں گے جیسے ملک صاحب بتا رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایسے کیسز ہیں تو اس کو میں لیڈر آف اپوزیشن کو میں سبمٹ کر دوں گا، ہاؤس کو بھی سبمٹ کر دوں، چیک کر لیتا ہوں. جی ٹھیک جناب. دال میں یہ سر، دال میں یہ ہے کہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا سر. میرا کویسچن تھا کہ کیا یہ درست ہے کہ لاہور شہر میں عوام الناس کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ماڈل قبرستان بنانے کی تجویز زیر غور ہے؟ تو سر ادھر تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ضلع لاہور کے زیر نگرانی درج ذیل ماڈل قبرستان بنائے گئے ہیں. تو میرا تو سر سوال ہے کہ اگلے کوئی قبرستان بنائیں گے، کوئی شہر خاموشہ کی کوئی اتھارٹی کا کیا بنا؟ میرا تو کوشچن ہی جناب مختلف ہے ان سے. تو میرے خیال میں کوئی کوشچن کو تو کم از کم محکمے کو وزیر صاحب حکم دیں کہ اس کو اپڈیٹ کیا کریں. جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے جی کہ یہاں پہ 5 قبرستانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس اس وقت ٹھیک ٹھاک کیپیسٹی وہاں پہ موجود ہے. ان میں یہ جو 5 ماڈل قبرستان بنے ہیں، اس کی یہ لسٹ پر بنی ہوئی ہے. جو آخری لکھا ہوا ہے اس میں، جو کانا کاچھا میں ہے، وہاں پہ تقریباً اس وقت 9000 میں سے 1437 جو ہے نا قبریں موجود ہے، باقی جگہ خالی ہے. باقی جو پہلے 4 قبرستان ہیں اس میں جب اسپیکر فرائیڈے کو خود بھی گیا تھا، میں وزٹ کر کے آیا تھا. ابھی صرف ہمارے پاس رائے گنج میں 1 قبر، وہ بھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ ہوئی ہے، باقی سپیس ابھی خالی پڑی ہوئی ہے. اور یہ جگہ بھی ہے ہمارے پاس آلریڈی. مزید ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جگہ ہمارے پاس ہے. دوسرا 1122 کی یہ سروس بھی ہم مہیا کرتے ہیں. اگر کہیں پہ لوگوں کو یہ سہولت چاہیے ہو کہ انہوں نے میت کو وہاں تک پہنچانا ہو، تو 1122 والے یہ فری میں سہولت بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ گھر سے میت کو لے کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں. جی بچر صاحب. سر اس میں پہلے پوائنٹ آف آرڈر پہ سر میں بات کر لوں. آپ کی امینڈمنٹ ہے، آپ اس پہ بات کریں، جتنی مرضی کریں سر. لیجسلیشن میں آپ I've been watching you from successive. سر وہ لیجسلیشن سے آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں سر. I have to keep few things as they are supposed to be and they are. اس میں سن لیں، ڈیورنگ لیجسلیشن اگر تو آپ اس کے پروسیجر کے اوپر کوئی نقطہ اٹھاتے ہیں. اب یہاں بات ہے کہ آپ کی امینڈمنٹ ہے، آپ بات کریں. شامل نہیں کیے گئے اس کمیٹی میں، جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. مجھے ہم سے کوئی نام نہیں لیے گئے. اب ایک غیر قانونی کام کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو سر پہلے اس کا تو تعین کیا جائے کہ کیا وہ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو منٹس اس کے کمیٹی کی میٹنگ میں تھے، ہمارے ممبرز کو، ایک ہمارا ممبر ATC کی عدالت میں تھا، ایک ممبر ہمارے کو ایک دن پہلے اطلاع دی گئی. سر میرے خیال میں یہ سارا سر یہ غیر قانونی ہو جائے گا. اور یہ ایک اگر یہ ہم ایک چھری پھیرنے جا رہے ہیں ایک پورے طبقے پہ، ایک سول سوسائٹی پہ، تو یہ کمیٹی اس کو سر دوبارہ کمیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو دوبارہ کمیٹی کی طرف بھیجا جائے. ہمارا یہ مطلب ہے سر، یہ ہمارا ریلیونٹ پوائنٹ آف آرڈر ہے سر. اب یہ آپ پڑھ لیں. جی سر. رانا صاحب, the floor is with leader of the opposition. ایک سیکنڈ سر, آپ 1 منٹ تشریف رکھیں. اب میں because I carry a certain weight in respect for honorable members and you know that. اب جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں اور جس پہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کی ریڈنگز جو ہیں یا رپورٹ جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی, اس پہ میرا صرف آپ کو 2 باتوں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اس بات میں آپ جو امینڈمنٹ میں کہہ رہے ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے آپ سلیکٹ کمیٹی پہ بھیج دیں. آپ نقطہ یہ اٹھا رہے ہیں, یہی آپ کا نقطہ ہے, یہی آپ کی امینڈمنٹ ہے. تو شوڈ آئی کل اٹ؟
सर आप मेरी सुने ना मलिक साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज योर अमेंडमेंट, सर दिस इज यू आर प्रोपोजिंग इन द अमेंडमेंट सर। मैं वही कह रहा हूं ना, आपने ये अमेंडमेंट रखी है हाउस के सामने, आप ये कह रहे हैं कि इट हैज टू गो टू द सिलेक्ट कमेटी, इट हैज टू गो बैक, आप ये कह रहे हैं। I move that the Punjab Defamation Bill 2024 as recommended by the Special Committee number 1 be referred to a select committee consisting of the following member with the instructions to report thereon by 17th July 2024. जी the motion moved is जनाब स्पीकर, मैं साहब को दे रहा हूं, एक सेकेंड। The motion is moved by Mr. Ahmed Khan, Mr. Aftab Ahmed Khan, Mr. Shehbaz Ahmed, Mr. Javed Niaz Manj, Chaudhry Mohammad Ijaz Shafi, Mr. Asad Mahmood, Mr. Abdul Razak Khan, Ms. Ashifa Riaz, Sardar Muhammad Ali Khan, Qazi Ahmed Akbar, Mr. Junaid Afzal Sahi, Mr. Ali Asif, Hafiz Farhat Abbas, Mr. Hassan Zaka, Mr. Ahmer Bhatti. The motion moved is that Punjab Defamation Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1 be referred to a select committee consisting of the following members with the instructions to report thereon by 17th July 2024. Ramani Sahab. जनाब स्पीकर, बिल हाजा पर स्पेशल कमेटी नंबर 1 में अपोजिशन के नुमाइंदगान भी शामिल थे। तफसील से गौर व गौस किया है और तफसीली बहस के बाद बिल हाजा को ऐवान में गौर करने और इसे बगैर किसी रद्द बदल के मंजूर करने की तजवीज़ दी है। लिहाजा बिल हाजा को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना मुनासिब ना होगा क्योंकि मज़ीद फ़ायदे का कोई इम्कान ना है। तजवीज़ हाजा बिला जवाज़ है, मुस्तरद फरमाई जाए। जी, no, he has opposed it. Now, sir, you have